نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پروگرام دینی مسائل میں آپ کا میزبان مولانا سعید اللہ خان آپ کے خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ جو جمادی الثانی کا اسلامی مہینہ رواں دواں ہے اور اس میں خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے، اس حوالے سے اہل سنت والجماعت بلکہ عالم اسلام کے مسلمان اس دن کو جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں کہ اس دن وہ عظیم صحابی جلیل القدر صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر و حضر کے ساتھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے ہم آج بات کریں گے۔ مہمانوں کے ساتھ ہم نے علماء کرام مفتیان اعظام کو یہاں مدعو کیا ہے کہ وہ خلیفہ بلا فصل کے عنوان پر بھی آپ سے گفتگو کرے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے گفتگو ہو، تاکہ جو شبہات سوالات ذہن میں ابھرتے ہیں اس کو علماء کرام کی گفتگو کی روشنی میں قرآن و حدیث کے حوالے سے بات کریں گے تو ان شبہات اور سوالات کے جواب ہمیں مل جائے۔ ہمارے آج کے پروگرام کے پہلے مہمان مفتی محمد اعظم ہزاروی صاحب، جو سیکرٹری جنرل اہل سنت والجماعت تحصیل حویلیہ ہمارے ہاں تشریف لائے ہیں۔ حضرت آپ کے آنے کا شکریہ۔ اس کے ساتھ دوسری نشست پر تشریف رکھتے ہیں حضرت مولانا حسین معاویہ صاحب، جو سیکرٹری اطلاعات یا ترجمان علماء کونسل ضلع ایبٹ آباد ہیں، وہ بھی تشریف لائے ہیں اور اس موضوع پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ خلیفہ بلا فصل، یہ لفظ اور یہ کلمہ ہم بارہا سنتے ہیں علماء کرام سے، اور آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر آدمی اس پر بات کرتے ہیں تو یہ بار بار سننے میں آتا ہے کہ یہ ہے کیا، کسے کہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے۔ مفتی اعظم ہزاروی صاحب اس بارے میں ناظرین کے سامنے قرآن و حدیث کے حوالے سے خلیفہ بلا فصل پہ گفتگو کرے اور روشنی ڈالے کہ یہ کسے کہتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے۔ نحمد و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ میں سب سے پہلے مولانا سعید اللہ خان صاحب اور شمال ایچ ڈی نیوز کی جمیع انتظامیہ کا مشکور ہوں کہ آج انہوں نے ایک اہم عنوان پر ہمیں بات کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ ہمارے ہاں خلافت کے حوالے سے آگاہی بہت کم ہے۔ سب سے پہلے تو اس بات کا سمجھنا ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلافت کا تصور ہے، آئندہ اس کا ذکر قرآن کریم میں کہیں موجود ہے یا نہیں ہے۔ سورۃ النور ہے، آیت نمبر 55۔ اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کی مقدس جماعت سے خلافت کا وعدہ کیا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ اللہ کا وعدہ ہے ایمان والوں کے ساتھ، عمل صالح والوں کے ساتھ، کہ وہ انہیں زمین میں خلافت دے گا۔ اس وعدہ کا بنیادی جو مصداق ہیں وہ حضور علیہ السلام کی اس وقت موجود جماعت ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ خلافت سے سرفراز فرمائیں گے اور زمین میں اللہ تعالیٰ انہیں حکومت عطا فرمائیں گے۔ لیکن نام لے کر قرآن کریم میں حضور کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو کہ فلاں شخص خلیفہ ہوں گے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر یہ بتایا ہو کہ میرے بعد فلاں صاحب خلیفہ ہوں گے، اہل سنت والجماعت جمہور امت کے ہاں ایسا تصور موجود نہیں ہے۔ ہاں اشارے موجود ہیں، لیکن نام لے کر جسے ہم کہتے ہیں کہ منصوص من اللہ بالعالم، اللہ نے نام لے کر کسی کو مقرر کر دیا ہو، ایسا نہیں۔ جبکہ ہمارے یہاں ایک طبقہ اہل تشیع کا، ان کا نظریہ یہ ہے کہ حضور کے بعد جو خلفاء ہیں ان خلفاء کے نام بھی اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں اور وہ گویا کہ اللہ کی طرف سے ہی معمول ہیں۔ ہمارے ہاں
ہمارا تصور اور نظریہ یہ ہے، عقیدہ یہ ہے کہ حضور کے بعد نام لے کر خلیفہ نہیں بتایا، ہاں اشارے موجود ہیں۔ ٹھیک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیشتر اشارے فرمائے جس میں آپ کے بعد، حضور کے بعد پہلے خلیفہ بلا فصل کا تصور کیا ہے کہ حضور کے بعد بغیر کسی فصل کے، بغیر کسی درمیانی وقفے کے جس شخص کو خلافت مل گئی وہ خلیفہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں ہیں؟ ہم کہتے ہیں حضور نے اشارے دیے تھے۔ پہلا اشارہ صحیح بخاری شریف میں 3659 نمبر روایت ہے، اور یہ روایت بخاری شریف میں تقریباً 4 جگہ موجود ہے کہ خاتون آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور حضور علیہ السلام نے ان کی بات سنی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں دوبارہ آؤں آپ کو نہ پاؤں تو میں پھر کس کے پاس جاؤں گی، میرے مسائل کون حل کرے گا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان لم تجدینی فاتی ابا بکر، اگر مجھے نہ پاؤ تو میرے بعد ابو بکر کے پاس آ جانا۔ یہ صحیح اشارہ تھا کہ میرے بعد امت کی باغ دوڑ سنبھالنے والی شخصیت ابو بکر کی ہوگی۔ صحیح بخاری میں 3654 نمبر روایت موجود، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا ایک بندہ تھا، اس بندے کو اختیار دے دیا گیا کہ وہ اللہ کے ہاں جانا چاہتا ہے یا وہ دنیا کو اختیار کرنا چاہتا ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ حضور ایک بندے کے بارے میں کہہ رہے ہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کے بارے میں ایک بات ارشاد فرمائی تھی، یہ حضور کے مرض الوفات کے دنوں کی ہی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان من امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابو بکر، کہ سب سے زیادہ احسان میرے اوپر لوگوں کرنے والا مالی اعتبار سے اور جانی اعتبار سے، صحبت کے اعتبار سے، وہ ابو بکر ہے۔ اور پھر اسی روایت کے آخر میں جا کر حضور نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی کہ لا یبقین باب فی المسجد باب، مسجد میں کوئی دروازہ نہ چھوڑا جائے، سارے دروازے بند کر دیے جائیں لیکن ابو بکر کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا جائے۔ محدثین فرماتے ہیں یہ روایت بھی جو حضور نے سارے دروازے بند کیے تھے، ایک ابو بکر کا دروازہ چھوڑ دیا تھا، یہ اس بات کی دلیل ہے گویا حضور اس نظر سے دیکھ رہے تھے کہ میرے بعد مسجد نبوی کا امام ابو بکر ہوگا اور وہ آ کر امت کی امامت اور قیادت سنبھالے گا۔ اسی طرح بخاری شریف میں، دیگر کتب احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں، حیات مبارکہ میں فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے، مصلی پہ کھڑا ہو جائے۔ حضور نے امامت صغرا کے لیے جس شخص کو مصلی پہ کھڑا کیا تھا، یہ کافی شافی دلیل تھی اس بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کبریٰ کے لیے بھی آپ کی شخصیت کو ہی آپ کا انتخاب فرمایا۔ بالکل۔ اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 17 نمازیں آپ نے حضور کے مصلی شریف پہ پڑھائی ہیں، اور یہ نمازیں پڑھانا صریح دلالت تھی کہ آپ کے بعد امت کی امامت حضرت ابوبکر کریں گے، حتیٰ کہ حضرت عمر کھڑے بھی ہونے لگے، حضور نے منع فرمایا۔ پھر صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، غالباً 6181 نمبر روایت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مجھے فرمایا عائشہ ادعی لی ابا بکر ابا کی و اخا کی، عائشہ میرے لیے اپنے بابا کو بلاؤ، اپنے بھائی کو بھی بلا لاؤ۔ کیوں حضور؟ حتی اکتب کتابا، میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں۔ حضور کیوں لکھنا چاہتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ انی اخاف ان یتمنی متمن ویقول قائل انا اولا، مجھے خوف ہے کہ کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرے گا، خوف کرنے والا کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرے گا، کہنے والا کہے گا میں زیادہ حقدار ہوں۔ پھر حضور نے خود ہی ارادہ بدل دیا اور فرمایا وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ، کہ عائشہ بس چھوڑو لکھنے کی ضرورت نہیں، گویا خلاصہ کلام اللہ بھی انکار کرتا ہے، ایمان والے بھی انکار کرتے ہیں، اللہ بھی انکار کرے گا، ایمان والے بھی انکار کریں گے۔ ابو بکر کے علاوہ مسند خلافت پہ اللہ گویا کسی کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ یہ ایک اتھینٹک دلیل ہے مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، یہ حدیث جو ہے کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ امامت صغرا اس کے حوالے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ امامت کبریٰ بھی
آپ ہی کے حوالے ہے اور آپ ہی کا انتخاب اللہ ہی نے کیا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں۔ ماشاء اللہ حضرت حسین معاویہ صاحب، جس طرح حضرت نے فرمایا کہ خلیفہ بلا فصل کے حوالے سے قرآن و حدیث کے اندر اشارتاً یہ موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی چاہت یہ تھی اور حضور علیہ السلام کی کہ میرے بعد امت کے باغ ڈور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنبھالے، اور وہی ہوا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی صحابہ میں یا پوری امت میں کیا مقام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعنی اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ نظریہ ہے اس کے بارے میں کہ آپ بحیثیت خلیفہ صحابی مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ نحمدہ و نصلی علی کیونکہ ہم اس کو سب سے افضل مانتے ہیں نا، اما قرآن بعد حدیث کی فاعوذ روشنی میں۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، صدق اللہ مولانا العظیم۔ مولانا سید اللہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ اس عام عنوان پر ہمیں گفتگو کرنے کا موقع دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں شمال HD نیوز چینل والوں کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ اس اچھے عنوان پر ہمیں گفتگو کرنے کا موقع دیا ہے۔ آپ نے جو سوال کیا بہت ہی اچھا سوال ہے اور عام سوال ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین یا پوری امت میں بعد الانبیاء افضلیت کا درجہ یا مقام کس کا ہے؟ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین بلکہ پوری امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کے بعد اگر کوئی افضل ہیں تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ میرا اپنا قول نہیں ہے، ٹھیک، بلکہ اس پر قرآن کریم بھی گواہ ہے، ٹھیک، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں، اس پر اجماع صحابہ بھی ہے اور اجماع امت بھی ہے، ٹھیک، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال بھی اس پر موجود ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد الانبیاء اور بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے نا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم سے خلاصی پائے گا جو سب سے زیادہ اتقا متقی ہوگا، وہی خلاصی پائے گا۔ اس آیت کا شان نزول تمام مفسرین نے جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنے آقا سے خرید کر آزاد کرایا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے ایک بات کہی کہ آپ نے غلام آزاد کرنا تھا تو کوئی اچھا سا مالدار غلام آزاد کرتے یا کوئی اچھا حسب والا غلام آزاد کرتے جس سے فائدہ بھی ہوتا، تو آپ نے ایک حبشے کا غلام آزاد کیا ہے تو لوگ کیا کہیں گے؟ تو اب اس کے دفاع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کیا کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، کہ جو سب سے زیادہ متقی ہے تو اللہ رب العزت اسے ہی جہنم سے خلاصی دیں گے کہ اس نے جو یہ مال خرچ کیا ہے، یہ غلام آزاد کیے ہیں، تو یہ کسی شہرت کی وجہ سے نہیں کیے یا کوئی اور منصب دنیاوی حاصل کرنے کے لیے نہیں کیے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، تزکیہ حاصل کرنے جی۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے فضیلت والا معزز جو ہے وہ تقوی دار ہے۔ یہاں بھی اتقا فرمایا، وہاں بھی اتقا فرمایا، تو یہاں اتقا سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ فضیلت والے جو تقوی ہے، تو یہ تقوی اسی آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضیلت والے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جیسے بخاری شریف میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کنا نقول ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی افضل هذه الامت ابو بکر و عمر ثم عثمان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تھے اور ہم کہتے تھے کہ اس امت میں افضل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر
کہ جو عقیدہ ہے یہ عقیدہ قطعی ہے، اور قطعی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک قطعیت وہ ہوتی ہے جو اگر کوئی دین کا انکار کرے جو قطعی الدلالت سے ثابت ہو تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور ایک قطعیت یہ ہے کہ ایسی قطعیت کا انکار کرنا کہ جو اہل سنت سے خارج ہو۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا انکار کرنا وہ اہل سنت سے خارج ہے، وہ گمراہ ہو سکتا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی الاطلاق، کوئی کلی نہیں، علی الاطلاق تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے افضل ہیں۔ اور یہ کہا جاتا ہے نا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو خلافت ملی ہے تو خلافت کی وجہ سے افضل ہو گئے، خلافت کی وجہ سے افضل نہیں ہے بلکہ افضل ہونے کی وجہ سے انہیں خلیفہ اول بنایا گیا ہے، تو وہ افضلیت کی وجہ سے انہیں خلافت۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دی اس میں سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے۔ اسی طرح جیسے مفتی صاحب نے ذکر کیا، خلافت کے اعتبار سے بھی جو اشارات ملتے ہیں اس میں بھی سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ قرآن کریم میں اشارۃ النص سے کئی آیات موجود ہیں، جیسے کہ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، لا تحزن ان اللہ معنا۔ اسی طرح سورہ نور میں ولا یأتل اولو الفضل منکم، یہاں تو خود اللہ تعالیٰ نے افضل قرار دیا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا افضلیت کا عقیدہ یہ اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے، اجماع ہے، امت کا اجماع ہے۔ ائمہ اربعہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اسی طرح امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان سب کا عقیدہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام امت میں سے انبیاء کے بعد افضل ہیں۔ اس لیے تو یہ کہا جاتا ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلا نمبر ہے۔ اچھا حضرت، یہ حضرت خلیفہ بلا فصل کے حوالے سے بھی یہ ایک سوال ہوتا ہے کہ خلیفہ بلا فصل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ خلیفہ بلا فصل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور اس پر امت کا اجماع ہے۔ اب صرف ایک روایت کو اگر لے لیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر واصدقہم حیاء عثمان واقواہم علی۔ حضور نے یہاں حضرت علی کا عہدہ کیا بیان کیا؟ اقواہم، قضاء عدلیہ کا کام ہے، انتظامیہ کا کام نہیں۔ اور ارحم رحم کون کرتا ہے؟ چھوٹا رحم کرتا ہے یا بڑا رحم کرتا ہے؟ بڑا رحم کرتا ہے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ فرمایا ارحم امتی، امت پہ سب سے بڑے رحم کرنے والے۔ اگر امت میں حضرت ابو بکر کو حضور کے بعد امت کا حکمران نہ مانے تو امت پہ رحم کیسے ہوگی؟ پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت بلا فصل موجود، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت موجود۔ ایک تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اختلاف کیا ہو کہ میں حضرت ابو بکر کو خلیفہ نہیں مانتا، حضور کے بعد میں خلیفہ بلا فصل ہوں۔ ایک روایت بھی ایسی موجود نہیں جس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا استحقاق بیان فرمایا۔ پھر اسی طرح دیکھ لیجئے سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل پر جب سقیفہ بنی ساعدہ میں بیعت ہوئی، دوسرے دن مسجد میں عمومی بیعت ہوئی، اس عمومی بیعت میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستدرک حاکم کی روایت کے مطابق، دیگر کتب کی روایت کے مطابق موجود تھے۔ پھر ایک روایت بعض لوگ یہ لاتے ہیں جی صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ 6 مہینے تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی۔ بھئی صحیح بخاری میں 6 ماہ والی بات ابن شہاب زہری کا تفرد ہے، ادراج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو بکر کی بیعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے دن ہی مسجد نبوی میں فرما دی تھی۔ اگر نہ مانے بیعت تو پھر اجماع کیسے رہے گا؟ حالانکہ جمیع امت کا اجماع ہے، بشمول حضرت علی المرتضیٰ، حسنین کریمین، جمیع امت نے اس بات کو تسلیم کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے بعد مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، اور اس میں کوئی ایک رد اور ایک بھی انکار موجود نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ رسول تبلیغ کیجئے۔ کہتے ہیں اصل میں یوں تھا بلغ ما انزل الیک من ولایت علی، کہ اللہ نے اپنے نبی کو کہا تھا نعوذ باللہ کہ علی کی ولایت کی تبلیغ کرو۔ اور پھر کہتے ہیں غدیر خم کے موقع پر حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو من کنت مولا فہذا علی مولا سے خلافت دے دی تھی،
پوچھ بھائی ابے عقل کے اندھو، غدیر خم کا واقعہ کب ہوا؟ 17 ذی الحج کو۔ دین کب مکمل ہوا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، 9 ذی الحج کو۔ دین 9 کو مکمل ہو گیا اور خلافت جا کر اعلان کر رہے حضور 17 کو۔ دوسری طرف سے عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ خلافت اصول دین میں سے ہے، جیسے توحید، قیامت، رسالت کا عقیدہ اصول دین ہے، کہتے ہیں یہ بھی اصول دین ہے۔ اگر اصول دین ہے، اصول دین تو 9 ذی الحج کو مکمل ہو گئے تھے، پھر 17 ذی الحج میں ایک بات کیسے رہ گئی دین میں سے؟ تو اصول دین ہمارے ہاں خلافت نہیں ہے۔ دوسری بات، اصول دین میں سے مانے تو وہ ان کا نظریہ یہ، جو خلیفہ کو نہیں مانتا نعوذ باللہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ پوری امت جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو حضور کے بعد خلیفہ بلا فصل نہیں مانتی، نعوذ باللہ وہ سارے اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ پھر ان کے ہاں جو خلیفہ کی صفات ہے، مفترض الطاعات ہوتا ہے، وہ اس کی اطاعت فرض ہے، حلال و حرام کا اختیار ہوتا ہے خلیفہ کو۔ ہمارے یہاں حلال و حرام کا اختیار حضور کے بعد کسی کو نہیں، اور خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر ہیں، حضرت علی نہیں ہے۔ حضرت علی نے خود بھی یہ تسلیم کی ہے خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر کی۔ اچھا حسین معاویہ صاحب، ٹائم چونکہ کم ہے، یہ اختلاف جو آ رہا ہے افضلیت کے حوالے سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ہماری ایمان کا حصہ ہے، اور ایک مرتبہ مقام اللہ نے اس کو عطا کیا ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے حوالے سے بھی یہ اختلاف رہا ہے، اور یہ خلیفہ بلا فصل کے حوالے، تو اس میں سے آپ یہ اختلاف جو آ رہا ہے یہ کیوں آ رہا ہے؟ یہ کوتاہی کس کی ہے کہ وہ اپنے روایت کے مطابق کہتے ہیں جی یہ افضل ہے، یہ خلیفہ بلا فصل ہے، اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ جی یہ افضل ہے؟ یہ بنیاد کیا ہے اس کی؟ ناسمجھی ہے، غلط فہمی ہے، کیا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، اور اس کی بنیاد اصل یہ بناتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے داماد ہیں جی، اور پھر بعض اس پہ یہ بھی دلیل دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلا ہے، تو اس وجہ سے جزوی طور پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل قرار دیتے ہیں، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ حضور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل علی الاطلاق ہیں، پھر جس طرح چاروں خلفاء ہیں تو ان کی افضلیت، ان کا درجہ بھی اسی طرح ہے، قرآن کی روشنی میں بھی، احادیث کی روشنی میں بھی، اور اجماع صحابہ کی روشنی میں بھی۔ حضرت ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے برات عثمان ایک کتاب لکھی ایک ہے۔ بات ہے نا، لازمی بات ہے، جو لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل مانتے ہیں ان کے پاس بھی کوئی دلائل تو ہوں گے نا؟ ان کی دلیل تو میں نے ذکر کر دی، یہی دلیل ہے، اس کے علاوہ باقی وہ کہتے ہیں وہ ایک تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نے ایک بیان کی کہ غدیر خم والا واقعہ بیان کیا کہ جی یہ ہے، تو اس حوالے سے اس سے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی جزوی فضیلت ایک ثابت ہوتی ہے پوری، وہ بھی جزوی فضیلت، وہ سورہ مجادلہ میں ایک آیت آتی ہے، اس آیت پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خلافت بلا فصل تو ثابت نہیں ہوتی نا اسے، نہیں اس حدیث سے نا۔ اس پر میں ایک بات عرض کروں، جی جی، دیکھیں ایک یہ سنی کہتے ہیں فلاں افضل ہے، شیعہ کہتے ہیں فلاں افضل ہے، ہم قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کون افضل ہونا سارے چاہیے، افضل ہے۔ قرآن سے پوچھ لیتے ہیں۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کرنے والے، جہاد کرنے والے بعد والوں سے افضل ہے۔ فتح مکہ سے پہلے سب سے زیادہ مال کس نے خرچ کر دیا یہ دیکھ لیں، پتہ چل جائے گا۔ 40,000 درہم۔ اصل جو میں سوال تھا نا کہ یہ اختلاف پیدا کدھر سے ہو رہا ہے؟ یہ اختلاف تو پیدا اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو ایک طرح سے خلیفہ بلا فصل مان رہے ہیں، وہی میں جو ذہن ہے ناظرین کا، میرے جو خیال ہے وہ لوگ سنتے ہیں ہمیں اس وجہ سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد ہے، رشتہ دار ہے، چچا زاد ہے، اسی بات پر آتا ہوں، اس قربت کی وجہ سے اسی بات پر وہ کہتے ہیں جی یہ سب سے اعلیٰ ہے۔ جی اسی بات پر میں آتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد ہونے کی وجہ سے افضل نہیں ہے۔ اچھا، اگر ان کی ایک جزوی، وہ بھی جزوی فضیلت، جزوی فضائل تو اپنے اپنے ہیں، وہ صرف جزوی فضیلت حضرت علی کی یہ ہے بیان کی جاتی ہے کہ سورہ مجادلہ میں ایک آیت ہے، اس پہ صرف اور صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عمل کیا، اس کے بعد وہ آیت عملاً منسوخ ہو گئی تھی، تلاوتاً موجود ہے۔ اگر داماد ہونے کی حیثیت سے کہ فضیلت دیکھا جائے تو وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دورہ داماد ہے، بالکل، کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی یہ ایک ایسی جزوی فضیلت ہے کہ وہ کسی نبی کو بھی نہیں حاصل۔ اور اگر رشتہ داری ہے تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ
حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے وہ چاچا ہیں، چاچا کے درجے میں. جی تو داماد ہونے کی حیثیت سے تو فضیلت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. باقی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا درجہ ہے تو وہ چاروں ہی ہے. پہلا درجہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، دوسرا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ. اور یہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کوفہ کے ممبر پر فرمایا کہ جو مجھے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر فضیلت دے گا تو اسے وہ سزا دوں گا جو چور کی سزا ہے، اسے کوڑے لگاؤں گا. 80 کوڑے لگانے کا خود اعلان فرمایا ہے. اور ایک جگہ پہ فرمایا کہ خیر و حاضی امت ابو بکر، یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ خود اس کی قائل ہیں کہ مجھ سے افضل جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس اور بڑی کون سی دلیل ہو سکتی ہے؟ پھر جو یہ حضرات کہتے ہیں تو یہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں، یہ بات درست نہیں کہہ رہے. ٹھیک ناظرین، وقت چونکہ ہمارا مختصر ہوتا ہے اور اس موضوع پر علماء کرام مفتیان نظام نے بڑی مفصل گفتگو فرمائی. امید ہے کہ کچھ سمجھ آیا ہوگا. چونکہ 22 جمادی الثانی جو 25 دسمبر کو آ رہا ہے اور یہ خلیفہ بلا فضل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، قرآن و حدیث سے اس کی فضیلت صحابیت ثابت ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے اشخاص، ایسے ہستیوں کو پڑھیں، سنیں، اس کا مطالعہ کریں اور کوشش کریں کہ ان کے نقش قدم پر اپنی زندگی ڈالنے کی کوشش کرے اور اس کے نقش قدم پر چلے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان مولانا سعید اللہ خان کو. اللہ حافظ.